ہم جو ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں وہ ہے جی کراچی کے حلقوں کے حوالے سے۔ کراچی کے اندر آپ کو پتا ہے کہ پیپلز پارٹی پچھلے 15 سالوں سے راج کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، لیکن اب ہونے جا رہی ہے نئی سیاسی شادیاں، وہ ہونے جا رہی ہیں ایم کیو ایم کے درمیان۔ ویسے ایم کیو ایم ایک ایسا ہاٹ فیوریٹ کیک ہے کہ کوئی بھی اس سے شادی کرنے کو تیار ہو جاتا ہے، تو اس بار جو شادی کرنے کے لیے تیار ہوئی ہے وہ ہے جی پی ایم ایل این تیار ہو گئی ہے۔ بخاری صاحب، اس سیاسی شادی پر آپ کیا کہیں گے؟ لیکن ابھی بھی کچھ پھپیاں ہیں جو مانی نہیں ہیں، جیسے کہ حلقہ 242 والی پھپی ہے۔ ایک تو کوئی ایسا پھپھا نہیں آیا پاکستان کی ہسٹری میں جس نے ان سے رشتہ قبول نہ کیا ہو۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ جو بھی حکومت بنی ہے ایم کیو ایم اس کا پارٹ رہی ہے، اور ایک اور بات بھی بالکل خاص ہے، وہ یہ کہ ہر ایک کا حصہ بن جاتے ہیں، ہر ایک ساتھ لڑ بھی پڑتے ہیں، جی بالکل، اینڈ چھوڑ بھی جاتے ہیں۔ بٹ اینی وے ایم کیو ایم از اے ریالٹی ان اربن ایریاز آف سندھ، کوئی دو شخص اس کو ڈینائی نہیں کر سکتا۔ اس لیے پیاری دلہن کو کون چھوڑتا ہے سر؟ اس کو ابھی جو کوششیں ہو رہی ہیں بہت زیادہ میرے خیال سے فوکس کیا ہوا ہے نون لیگ نے کراچی میں، کہ ان کو پیپلز پارٹی کے اگینسٹ جتنی بھی پارٹیز ہیں ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی رشتہ داری کرنی، تو خیر اصطلاحاً ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ تعلق بنانا ہے، ایک انڈرسٹینڈنگ پیدا کرنی ہے، ایک سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے۔ تو اس حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت ہیکٹک کوششیں جو ہو رہی ہیں، دونوں طرف سے 3 بندوں کی نومینیٹڈ کمیٹیز بنی ہوئی ہیں جو مذاکرات کر رہی ہیں اور مذاکرات جاری ہیں۔ تھوڑا سا تاریخی اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو یہ ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں بھی اکثر مفاہمت ہوتی رہی ہے، جی بالکل، اور جب بھی یہ مفاہمت ہوتی ہے تو نون لیگ پیچھے ہٹ جاتی ہے، بیک فٹ پہ چلی جاتی ہے، بیک فٹ پہ چلی جاتی ہے۔ سندھ کی سیاست میں مفاہمت نا ایبسولوٹلی، کیونکہ وہ دور بیت گیا جب نون لیگ کے ان روڈز تھے انٹیریئر سندھ میں، جب غوث علی شاہ جیسے لوگ الیکٹ ہو جاتے تھے وہاں سے، آپ نے دیکھا، اور مسلسل الیکٹ ہوتے رہے ہیں۔ تو یہ کسی نہ کسی حتمی نتیجے پر پہنچ جائے گی۔ یہ گفتگو جو ہے اس وقت میرا خیال ہے ہم یہ اگر کہیں کہ آخری مراحل میں ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ دیکھیں سندھ میں جو ہے نا وہ الیکشن کے ڈائنامکس بالکل مختلف ہیں۔ وہاں پر جو قوم پرست پارٹیاں ہیں جو کہ بہت ساری ہیں، وہ کبھی بھی اس طرح سے الیکشن نہیں جیتی ہیں کہ وہ حکومت بنا سکیں۔ مثال کے طور پہ آپ کو یاد ہوگا جے ایم سید کی پارٹی جے سندھ بہت بڑا فیکٹر ہے سندھ کی پولیٹکس کا۔ اسی طرح سے رسول بخش پلیجو یہ بھی ایک نیشنلسٹ پارٹی کو لیڈ کرتے تھے۔ پھر وہاں ایک اور فیکٹر ہے وہ کنونشن لیگ، ان کا بھی وہاں پر بہت اور ابھی بھی ہے۔ اور پھر الٹیمیٹلی ان ساری جماعتوں نے مل کے ایک اتحاد بنایا جس کو ہم جی ڈی اے کہتے ہیں، گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس، تھینکس فار کریکشن۔ تو جی ڈی اے کے ساتھ بھی مذاکرات جو ہیں نون لیگ کے کافی ایڈوانس سٹیج پر پہنچے ہوئے ہیں، اور توقع یہی ہے کہ ان کے ساتھ بھی شاید سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو جائے گی یا کوئی الائنس بن جائے گی۔ اب آئیے جناب دوسری طرف دیکھیں کہ سندھ میں پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم دو بڑے فیکٹرز ہیں۔ ایم کیو ایم کے پیپلز پارٹی کے ساتھ مذاکرات اکثر ہوتے رہے ہیں، لیکن ان کی بہت زیادہ لمبی جو ہے وہ محبت کبھی نہیں چلی۔ مذاکراتی ٹیم جو ہے جو اس وقت نون لیگ اور پی ٹی آئی ایم کیو ایم کے درمیان گفتگو کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے، وہ بہت ہوپ فل ہیں۔ ان سے کسی نے پوچھا جرنلسٹ نے، تو انہوں نے کہا کہ جی وی آر ویری کلوز ٹو فائنلائز دا سیٹ، ہو گیا جناب۔ اب وہاں کی 3 سیٹیں جو ہیں کراچی کی وہ بہت اہم ہیں۔ ایک سیٹ لیاری کی ہے، دوسری کماڑی کی ہے، اور تیسری اور چوتھی بلکہ 4 سیٹیں ہیں۔ ایک ہے ملیر دہی کی اور ایک ہے ملیر شہری کی۔ اچھا، ملیر کی یہ دونوں سیٹیں جو ہیں اس کے اوپر ایم کیو ایم جو ہے وہ اکثر اس کے کینڈیڈیٹ جیتتے رہتے ہیں، لیکن 2013 میں ایک تبدیلی آئی، وہ یہ کہ عبدالحکیم بلوچ صاحب جو ہیں انہوں نے نون لیگ کے ٹکٹ کے اوپر الیکشن لڑا اور وہ جیت گئے۔ اور نہ صرف وہ جیت گئے بلکہ منسٹر آف اسٹیٹ بنا دیے گئے، اور ان کے اوپر جو ریلوے کے ان کے اوپر جو منسٹر تھے وہ تھے سعد رفیق صاحب، خواجہ سعد رفیق صاحب۔ دونوں میں بننے کی بجائے ٹھن گئی، جس کے نتیجے میں انہوں نے استعفیٰ دے دیا اور ضمنی الیکشن میں پھر دوبارہ پیپلز پارٹی کے ٹکٹ کے اوپر الیکٹ ہو گئے۔ ارے واہ! تو اس لیے میں نے جیسا کہا کہ سندھ کی پولیٹکس کے ڈائنامکس ہی بڑے عجیب و غریب ہیں۔ دیکھیے 2 باتیں اور اس حوالے سے کرنا بہت ضروری ہیں۔ آپ کو یاد ہے ایک وقت میں ایم کیو ایم کا اتنا اثر و رسوخ کہہ لیجئے، اتنا اس کا دباؤ تھا، اتنا اس کا کنٹرول تھا، جو بھی لفظ آپ استعمال کر لیں، کہ کراچی میں کہتے تھے کہ پتہ بھی نہیں ہلتا بغیر ان کی رضا کے۔ تو اور دوسری بات یہ کہ یہ بھی دھمکیاں ہم نے سنی
کہ شہر کی سانس بند کر دیں گے، وہ دور بھی تھا ایک. آپ سمجھ رہی ہیں نا میرا اشارہ جس طرف ہے. وہ بھائی جو اب لندن میں ہوتے ہیں ہم نام نہیں لیتے ان کا آج کل، نام لینے پہ پابندی تو نہیں ہے، ہم ویسے ہی نہیں لیتے ہیں نام ان کا. تو وہ دور بھی بیت گیا. اب ایم کیو ایم مین سٹریم پولیٹیکل پروسیس کا حصہ بن چکی ہوئی ہے اور مزید بننا چاہتی ہے. آپ نے دیکھا کہ اس کے جتنے مقامی دھڑے تھے وہ سارے ضم ہو گئے ہیں، which is I think good for the MQM as well as for the politics in Sindh. سندھ میں سندھ کے لیے بڑا ضروری ہے. شہری علاقوں کی پالیٹکس جو ہے خاص طور سے کراچی، حیدرآباد اور سکھر کی، یہ بہت میٹر کرتی ہے. سر 242 پہ مصطفیٰ کمال کو یہ سارے دھڑے مل کے منا پائیں گے کہ شہباز شریف کے لیے کر دیں؟ دیکھیے اگر آپ الیکشن کا رزلٹ دیکھیں پچھلی دفعہ کا جو 2018 کا تھا، تو بلکہ اس کے بعد جو ضمنی الیکشن ہوا اگر آپ کو یاد ہو، اس کے اگر آپ رزلٹس دیکھیں تو شہباز شریف صاحب بہت کم مارجن سے ہارے تھے. جی یاد ہے نا آپ کو؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کانسٹیٹوئنسی میں کہیں نہ کہیں نون لیگ کا ووٹ بینک موجود ہے. تو یہ منظرنامہ جو ہے اس وقت ہمارے سامنے، اس کے نتیجے میں میرا خیال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو تھوڑا بہت ذوف ضرور پہنچے گا. ویسے تو پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی ہے. جی بار اور وہ ان کے اشارے اسی طرف ہیں، یہ جو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں ساری. اب آ جائیے جناب ایک اور فیکٹر جو ہمارے سندھ کے حوالے سے رہے ہیں، وہ ہیں زبیر صاحب، جس کا آپ نے تذکرہ کیا. سر میں یہی کہنا چاہ رہی ہوں، I was so surprised. زبیر عمر محمد زبیر، he is the spokesperson of میاں نواز شریف and مریم بی بی. کریکٹ. سب سے ٹفسٹ ٹائم پہ وہ ان کو، کوئی چھوٹا تو نہیں ہے، اسپوکس پرسن آپ اتنے بڑے لیڈرز کے. دیکھیے ان کے اوپر سب سے بڑا الزام یہ لگا تھا کہ جی وہ جنرل باجوہ صاحب سے سیکرٹ میٹنگز کرتے رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا اس کی ایک ویڈیو بھی جاری ہوئی تھی. جی ٹھیک ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ میں جنرل باجوہ سے اپنی مرضی سے یا اپنے کسی کام کے لیے نہیں ملا، میں تو بی بی کا اور نواز شریف کا پیغام لے کے جاتا تھا ان کے پاس. اٹس اے ویری سیریس اسٹیٹمنٹ، وی کین ناٹ انڈرمائن اٹ. وہ کہتا ہے کہ یہ الزام بالکل غلط ہے. مجھے تو 2018 میں بھی آفر ہوئی تھی دوسری کسی پارٹی کی طرف سے، لیکن میں نے اس وقت بھی یہ کہا کہ میں اپنی پارٹی نہیں کر سکتا. مجھے اچھی طرح سے یاد ہے جب 2018 کے الیکشن ہو رہے تھے تو ٹکٹ نہیں مل رہی تھی فیاض الحسن چوہان صاحب کو. تو وہ پھر انہوں نے ایک پریس کانفرنس میں قرآن سر پہ اٹھا کے کہا تھا کہ میری دونوں بیویوں پر طلاق ہے اگر میں لائل نہیں ہوں عمران خان سے. مجھے بڑی خوشگوار حیرت ہوئی کہ زبیر صاحب جیسا شخص جس سے ہمارا تعلق ہے، ہم ملتے ہیں، ہماری بہت رسپیکٹ کرتے ہیں، ہم بھی ان کی بہت رسپیکٹ کرتے ہیں، کہ انہوں نے یہ کہا کہ جی میری بیگم نے یہ کہا کہ اگر تم نے یہ آفر قبول کی نون لیگ چھوڑنے کی یا شہباز شریف کو چھوڑنے کے لیے تو میں تم سے طلاق لے لوں گی. میرے خیال سے اس طرح کے ذاتی حوالے جو ہیں پرسنل لائف کے، یہ پولیٹکس میں منظر عام پر نہیں آنے چاہیے. بات تو ٹھیک ہے. نہ فیاض الحسن چوہان کو وہ کہنا چاہیے تھا اور نہ ہی بھائی زبیر کو یہ کہنا چاہیے. سر وہ اس وجہ سے مجھے لگتا ہے بیگمات کا ذکر ہو رہا ہے کہ چیف جسٹس نے بھی کہا ہے نا ایسی باتیں بیگمات سے کر سکتے ہیں. نہیں انہوں نے کہا الیکشن کی بات آپ صرف بیگمات سے کر سکتے ہیں، ویسے نہیں کر سکتے. تو یہ بیگمات والی الیکشن کی بات ہوئی.